حضرت مولانا سبحان محمود صاحب قدس سرہ نے ان اسباق کی تعلیم کے ساتھ شعر و ادب کا ذوق بھی اسی زمانے سے میری گھٹی میں ڈال دیا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بذات خود بہترین شعر کہتے تھے اور درس کے دوران اپنے پسندیدہ اشعار نہ صرف سناتے بلکہ ان کی ادبی لطافتوں پر اس طرح بات کرتے کہ شعر کا صحیح مطلب سمجھ میں آ جاتا اور اس کا لطف محسوس ہوتا تھا۔ پھر ایک موقع پر انہوں نے یہ سلسلہ بھی شروع کیا کہ ایک مصرع طرح دے دیتے اور ہم سے کہتے کہ اس پر شعر کہو۔ چنانچہ ہم اپنی بساط کے مطابق تک بندی کر کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دکھاتے اور وہ ان کی اصلاح فرماتے۔ دوسری طرف میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ ہمارے گھر کا ماحول بھی شعر و ادب کا ماحول تھا۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ صرف اردو ہی میں نہیں عربی اور فارسی میں بھی شعر کہتے تھے۔ ہمارے سب سے بڑے بھائی حضرت ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ تو باقاعدہ شاعر تھے اور ان کی وجہ سے گھر میں بڑے بڑے شعراء کی آمد و رفت بھی رہتی تھی۔ ہماری بہنوں کو بھی شعر و شاعری کا خاص ذوق تھا اور جناب محمد ولی راضی صاحب بھی شعر کہتے تھے۔ اس لیے گھر میں ہماری دلچسپی اور تفریح کا سامان یہ تھا کہ جب سارے بہن بھائی جمع ہوتے تو کبھی بیت بازی شروع ہو جاتی، کبھی کسی نے کوئی اچھی نظم یا غزل کہی دیکھی یا سنی ہوتی تو وہ دوسروں کو سناتا اور سب اس سے لطف اندوز ہوتے، کبھی کوئی ادبی مضمون سب مل کر پڑھتے اور کبھی چھوٹی آپا ہم سب کو حفیظ جالندری کا شاہی نامہ اسلام سنایا کرتی جسے ہم بڑے ذوق و شوق سے سنتے تھے۔ اس سارے پس منظر میں بچپن ہی سے مجھے شعر و ادب کا شوق ہو گیا تھا اور میری عمر ابھی 9 سال ہی کی تھی کہ مجھے بہت سی نظمیں اور غزلیں زبانی یاد ہو گئی تھیں۔ اس زمانے میں بچوں کا ایک رسالہ ساتھی کے نام سے نکلا کرتا تھا۔ میرے بڑے بھائی جناب محمد رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رسالہ میرے نام جاری کروا دیا تھا اور اسے پا کر میں خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ ہر مہینے مجھے اس کا انتظار رہتا اور مہینے کے شروع میں ڈاکیے کا انتظار اسی کی وجہ سے رہا کرتا تھا، اور جب وہ آ جاتا تو جب تک میں اسے اول سے آخر تک پڑھ نہ لیتا چین نہیں آتا تھا۔ اسی سے میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی کچھ لکھوں۔ میری وہ بہن جنہیں ہم چھوٹی آپا کہتے تھے اس کام میں میری خاص ہمت افزائی کرتی۔ اس زمانے کے رسالوں میں قلمی دوستی کا ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ بچے اپنے نام اور پتے رسالوں میں شائع کراتے اور دوسرے بچوں کو دعوت دیتے کہ ان سے خط و کتابت کے ذریعے دوستی کریں۔ جب اس رسالے میں قلمی دوستی کا سلسلہ شروع ہوا تو میری بہن نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ان میں سے کسی کو خط لکھنا شروع کروں، اس سے مجھے لکھنے کی مشق ہوگی۔ چنانچہ میں نے ان ناموں پر نظر ڈالی جو قلمی دوستی چاہتے تھے۔ ان ناموں میں مجھے جو نام سب سے زیادہ پسند آیا وہ مجاہد تھا۔ پتہ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ افریقہ کے شہر نیروبی میں رہتے ہیں جو اس وقت ٹانگانیکا کا دارالحکومت تھا۔ بعد میں ٹانگانیکا کا نام کینیا ہو گیا۔ میں نے صرف مجاہد کے لفظ سے محبت کی بنا پر قلمی دوستی کے لیے انہی کو منتخب کیا اور ایک الٹا سیدھا خط لکھ کر چھوٹی آپا کو دکھایا۔ انہوں نے اس میں اصلاح کر کے اسے ایک قاعدے کا خط بنا دیا اور میں نے وہ ڈاک کے سپرد کر دیا اور اس کا جواب بھی آ گیا۔ کچھ دنوں تک یہ قلمی دوستی جاری رہی۔ اپنے اس اندیکھے دوست کو ابتدائی طور پر میں خط لکھتا اور چھوٹی آپا اس پر نظر ثانی کر کے اس میں ادبی چاشنی پیدا کر دیتی، اور اس طرح رفتہ رفتہ مجھے بھی لکھنے کا کچھ سلیقہ آنے لگا۔ اسی زمانے میں روزنامہ جنگ میں مراسلات کے کالموں میں لوگ کسی نہ کسی موضوع پر کوئی نہ کوئی بحث چھیڑ دیا کرتے تھے اور اس موضوع پر دونوں طرف سے مراسلے شائع ہوتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ فضول سی بحث چھڑ گئی کہ عورت شاعر ہو سکتی ہے یا نہیں۔ چھوٹی آپا نے مجھ سے کہا کہ تم بھی ایک مراسلہ لکھ دو۔ میں نے حکم کی تعمیل میں ایک مراسلہ لکھا اور وہ جنگ میں صنف نازک اور شاعری کے عنوان سے شائع ہوا۔ یہ میری پہلی تحریر تھی جو کہیں شائع ہوئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ یہ بحث چھڑی کہ پاکستان کے کرنسی نوٹوں پر قائد اعظم کی تصویر ہونی چاہیے یا نہیں۔ میں نے نوٹوں پر تصویر کے عنوان سے مراسلہ لکھا جس پر یہ موقف اختیار کیا کہ تصویر جائز نہیں ہے اور اس سے شخصیت پرستی کی بنیاد پڑتی ہے، اس لیے ہمارے نوٹوں پر کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ نیز ایک مرتبہ یہ بحث چھڑی کہ ملک میں مخلوط تعلیم ہونی چاہیے یا نہیں۔ اس موقع پر بھی میں نے مخلوط تعلیم کے خلاف دلائل پر مشتمل ایک مراسلہ لکھا
یہ تمام مراحل جنگ میں شائع ہوتے رہے اور ان سب میں میری چھوٹی آپا کی نہ صرف پشت پناہی بلکہ اصلاح و ترمیم بھی شامل ہوتی تھی۔ اور اس طرح اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ میری قلمی کاوشوں کی بنیاد انہی کی تعلیم و تربیت اور ہمت افزائی کا نتیجہ تھی۔ میری عمر اس وقت 10 سال تھی جب ان کی شادی 27 فروری 1953 عیسوی لاہور میں مقیم جناب شفقت علی صاحب مرحوم سے ہوئی۔ اتفاق سے جس دن ان کا نکاح تھا اس دن ملک بھر میں تحریک ختم نبوت اپنے شباب پر پہنچی ہوئی تھی اور آرام باغ میں اس روز ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہو رہا تھا جس سے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے اور ملک کے اکابر علماء کی گرفتاریاں جاری تھیں۔ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کی بھی خبر گرم تھی اور یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے نکاح میں شریک ہو سکیں گے یا نہیں، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اور نکاح بخیر و خوبی انجام پا گیا۔